إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن میں سے دونوں قسموں کو میں نے نہیں دیکھا ہے. ان میں سے ایک قسم کے اندر وہ لوگ شامل تھے جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے اندر وہ عورتیں داخل ہیں جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برہنہ نظر آئیں گی. محدثین نے اس کی کئی تشریحات کی ہیں، اور ایک تشریح ہمارے سامنے گزر چکی کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی انہیں نعمت سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی نعمت ان کے یہاں موجود ہوگی لیکن وہ ناشکری کرتی رہی ہوں گی. دوسری تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کاسیاتن کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے مکمل طور پر وہ پہنی ہوئی ہوں گی، پورا جسم کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہوگا، عاریات، لیکن اس کے باوجود بھی ان کپڑوں کے اندر سے ان کا جسم نظر آئے گا، دکھے گا. یعنی مراد ایسے کپڑے پہنی ہوں گی جو انتہائی باریک لطیف قسم کے کپڑے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا جسم نظر آئے گا. ایک اور تشریح کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کپڑے اس قدر چھوٹے پہنی ہوئی ہوں گی کہ جس کی بنا پر جسم کے اعضاء دکھنے لگیں گے. جسم کے اعضاء جو حصے ہیں، جسم کے جو پارٹس ہیں، وہ دکھنے لگیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے، یعنی ان عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گی، جہنم کے اندر جائیں گی. آگے حدیث کے اندر کہا گیا ممیلات مائلات، مائل کی گئی ہوں گی، مائلات اور مائل ہونے والی ہوں گی. مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنا جسم دکھلانے کی وجہ سے، اپنا حسن اور خوبصورتی، اپنا جمال دکھانے کی وجہ سے جو دوسرے مرد ہوں گے وہ ان کی طرف مائل ہوں گے، وہ ان کو غلط نگاہوں سے دیکھیں گے، یا اسی طرح یہ اپنے حسن کو پیش کر کے، اپنی خوبصورتی کو پیش کر کے دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کے مانند ہوں گے. یعنی جس طرح اونٹ ہوتا ہے اور اس اونٹ کی کوہان جو پیٹھ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے سر بھی اٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی ان کے سروں پر جو بال ہوں گے وہ اس طرح ان بالوں کو باندھیں گی کہ وہ اونٹ کی کوہانوں کی مانند نظر آئیں گے. یعنی چوٹی کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ بالکل بدل دیں گی. اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہ اپنے بالوں کو اوپر باندھیں گی، اوپر لٹکائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہو سکتی. ولا یجدن ریحھا، جنت میں داخل ہونے کی تو بات الگ، ولا یجدن ریحھا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان عورتوں کا تذکرہ کیا جو عورتیں واقعی لوگوں کو مائل کرنے کے لیے یا ان کی طرف مائل ہونے کے لیے اپنے آپ کو بنا کر کے، سنگار کر کے، میک اپ کر کے مارکیٹس کے اندر نکل جاتی ہیں اور شریعت کے خلاف عمل کرتی ہیں. ایسی عورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گی.
حدیث کا پہلا ٹکڑا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں پر ظلم کریں گے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنا کر کے، اس حدیث کو بیان کر کے یہ بتلانا چاہا کہ آپس میں ظلم نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ناحق نہیں ستانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ایک مسلمان بندہ کوئی بری بات کا اعلان کر دے، لیکن اگر مظلوم کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھٹا پارہ ہے، چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا ہے الا من ظلم، مگر جو شخص مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جائے، اگر وہ شخص اس چیز کو بیان کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے لیے جائز ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی شخص پر ظلم کیا گیا لیکن اس نے اس ظلم کو برداشت کر لیا اور ظالم جو ظلم کرنے والا تھا وہ بھی باز آ گیا، تو مظلوم کوشش یہ کرے کہ ظالم کے ظلم کو چھپا دے. لیکن اگر ظالم ایسا ہے کہ باز ہی نہیں آتا، اس کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، اس کی عادت یہ چیز بن چکی ہے کہ وہ ظلم ہی ظلم کرتا رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں پر زیادتی کرتا رہتا ہے، تو مظلوم کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کھلم کھلا اس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستبان ما قالا، دو گالی گلوچ کرنے والے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی ہے، ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، ایک دوسرے کو برا بلا کہا ہے. فعل البادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابتدا کرنے والا مسلمان ہے، جو ابتدا کرنے والا شخص ہے، اس کا گناہ اس پر زیادہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کوئی ظلم مسلمان کی عادت نہیں، ظلم و زیادتی کو ہماری شریعت نے منع کیا ہے. ایک مسلمان کا حق یہ نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، بلکہ مسلمان بھائی کو تو چھوڑے، اگر غیر بھی ہے اور مسلمان اس پر بھی ظلم کر رہا ہے تو شریعت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. گرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ظلم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ اسلام نے اسے نہیں پسند کیا ہے. چہ جائے کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، اور ظلم کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس مال و زر نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس زندگی کو جینے کے جو سامان ہیں، جو آلات ہیں مہیا نہ ہو، وہ مفلس ہے. ظاہر سی بات ہے مفلس کا معنی اگر لیں گے تو وہ شخص جو غریب ہو، قلاش ہو، فقیر ہو، محتاج ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اسی کو اسی انداز میں سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. آخر مفلس پھر کون ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت میں مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، کیا لے کر آئے گا؟ ہاتھ خالی نہیں ہوں گے اس کے، اچھا عمل کیا ہوگا، بصلاۃ نماز لے کر آئے گا، وصیام روزہ لے کر کے آئے گا، وزکاۃ زکوٰۃ لے کر کے آئے گا. اے اللہ بڑی نمازیں پڑھی ہے، بڑا روزہ رکھا ہے، بڑی زکوٰۃ ادا کی ہے تیری راہ میں، ہر کچھ اس کی جھولی کے اندر موجود ہوگا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حتیٰ کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہوگا. لیکن وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، عمل تو تھا، نمازی صاحب بھی تھے، وہ روزے دار بھی تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی تھے، لیکن قد شتم ھذا گالی دی ہوگی، اپنے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہا ہوگا، لعن طعن کی ہوگی، زبان کے ذریعہ اسے تکلیف پہنچائی ہوگی،
وَقَذَفَ هَذَا، اپنے مسلمان بھائی پر تہمت لگائی ہوگی، بہتان باندھا ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کو فرمایا قرآن مقدس کے اندر وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. جو شخص خطا کار ہے، گناہ کماتا ہے، خطائیں کرتا ہے، پھر اس کا الزام کسی پاک دامن شخص پر لگا دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تحقیق کہ ایسے شخص نے کھلم کھلا گناہ اور بہتان اٹھا لیا. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. وَقَذَفَ هَذَا، تہمت لگائی تھی. بڑا پاک دامن شخص تھا یا بڑی پاک دامن عورت تھی، لیکن اسے بدنام کرنے کی غرض سے اس نے اس پر بہتان تراشی کی تھی. اس کی مثال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بھولی بسری صاف ستھری پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا بھی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ نمازی تو تھا، سب عمل تھے اس کے یہاں. وَقَذَفَ هَذَا، یہ مسلمان شخص تھا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی پر تہمت لگائی تھی. ایک مومنہ عورت پر جو اس کی بہن تھی اس پر تہمت لگائی تھی، اس کو بے عزت کرنا چاہا تھا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اپنے مسلمان بھائی کے مال کو کھایا تھا، ہڑپ لیا تھا. جائیداد تھی اس کی پراپرٹی تھی، اس کا مال تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو ہڑپ لیا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا، یتیموں کے مال کو کھایا، بے کسوں، بے بسوں، مجبوروں، لاچاروں، غریبوں، مفلسوں، محتاجوں، فقیروں کے مال کو کھایا تھا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، یہی نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے خون کو بہایا تھا، ناحق قتل بھی کیا تھا. بظاہر تو ایسے لوگ نظر آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلا شبہ حج بھی کر رکھا ہے، روزے دار بھی ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، لیکن زبان اتنی خراب ہے، اتنی گندی زبان ہے کہ صرف دوسروں کو اس زبان سے ٹھیس پہنچتی ہے، اس زبان کے ذریعہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہی نہیں، صرف زبان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، مارنے بھی لگتا ہے، غصہ کا بڑا تیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، خون بہایا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، ظلم کیا ہوگا، مارا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، فلاں شخص کو مارا ہوگا. ہوگا کیا نتیجہ؟ نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا ایسا، زکوٰۃ ایسی کام آئے گی. سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں،
فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور مظلوم کے جو گناہ تھے اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، جتنے بھی اس نے گناہ کیے تھے مظلوم نے ان گناہوں میں سے کچھ حصہ اس پر لاد دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، افسوس ہے ایسے شخص پر، ایسے نمازی پر، تف ہے ایسے روزے دار پر، تف ہے ایسے زکوٰۃ ادا کرنے والے پر جو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے، زبان کے ذریعہ سے، ہاتھ کے ذریعہ سے یا کسی دوسرے طریقے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، اس کی نماز کام نہ آ سکے گی، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، جو کچھ نماز اس نے پڑھ رکھی ہوں گی، جو کچھ اس نے زکوٰۃ ادا کر رکھی ہوگی، جو کچھ اس نے روزے رکھے ہوں گے، چونکہ اس کی نیکیاں تو اس کے پاس تھی، لیکن اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ کو اس پر لاد دیا جائے گا، اور اس کو جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا کہ ایک مسلمان شخص دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظاہر سی بات ہے، تعجب ہوگا آپ کو کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ بھئی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس پر زیادتی کی گئی ہے، یہ بات تو ہر آدمی کے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، ظالم سے اس کا پیچھا چھڑانا چاہیے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انصر اخاک ظالما، ظالم کی مدد کرو، کیا مطلب؟ ظلم میں اضافے کے ساتھ اس کی مدد کی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ظلم کرے، اس کی مدد کی جائے کہ اور مارو، اس سے یہ کہا جائے کہ اور زیادہ تکلیف دو؟ نہیں، تعجب ہمیں نہیں صرف ہوا بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو بھی ہوا، انہیں بھی حیرانی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا تأخذ فوق یدے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، جو ظالم ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو اور مظلوم پر ظلم مت ہونے دو۔ یہ بھی ظالم کی مدد کرنا ہے، یعنی ظالم کی مدد اس ناحیے سے کرنا ہے کہ آپ ظالم کو مزید ظلم سے بچا رہے ہیں اور اس کی اس بات پر مدد کر رہے ہیں کہ بھائی ظلم غلط چیز ہے، زیادتی اچھی چیز نہیں ہے، زیادتی ظلم یہ جرم عظیم ہے، اس سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے، تمہاری اچھائیوں کو غارت کر دے، تمہاری خیر اور بھلائی کی جتنے بھی تم نے اچھائیاں کی ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یہاں پر پیش کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، چونکہ آپ نے ظلم دیکھا ہے، منکر ہے، یہ بری بات ہے، آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے اور ظالم بس اپنے ظلم پر مزید اضافہ ہی کر رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، تو آپ ہاتھ کے ذریعہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں تبدیل کر سکتے تو زبان سے بول دیں کہ بھائی ظلم مت کرو، غلط بات ہے، مسلمان بھائی ہے آپ کا، کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ انسانیت کے ناطے آپ اس پر ظلم نہ کریں، کیا آپ کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا جانے کہ واقعی یہ ظالم بہت خطرناک قسم کا ہے، بڑا برا شخص ہے یہ۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، مسلمان بھائی ہے لیکن مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے علاج، دیکھیے اللہ اکبر، علاج کتنا پیارا علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرح متاعک، اپنے سامان کو راستے میں پھینک دو، اپنے سامان کو راستے میں ڈال دو۔ آپ کہیں گے یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، آپ کہیں گے یہ کون سا علاج ہے؟ علاج ہے، آگے دیکھو، اور بہت ہی بڑی دانش مندی کی بات ہے، دور اندیشی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جاؤ اپنا سامان راستے میں پھینک دو،
وہ شخص پہنچا گھر کے اندر، اپنے سامان کو راستے میں ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ علاج بتایا تو جو بھی اس کے ارد گرد آتا جاتا سامان کو دیکھتا راستے میں پڑا ہوا ہے. لوگ اس سے پوچھتے بھائی اپنے سامان کو راستے میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ وہ کہتا کہ فلاں شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ پر زیادتی کرتا ہے، اس اعتبار سے میں نے یہ سامان یہاں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ مجھے چین سے جینے نہیں دیتا. جو بھی وہاں سے گزرتا ہر ایک سے وہی بات کہتا. لوگ جانتے ہو کیا کہتے؟ لوگ اس پر لعن طعن کرتے. جو ظالم تھا، جو ظلم کرنے والا تھا، لوگ اس پر لعن طعن کرتے، اس کو برا بھلا کہتے. عجیب آدمی ہے، کتنا برا شخص ہے، کتنا خراب آدمی ہے، کتنا شریر آدمی ہے، کس قدر ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، ایسا ہے ویسا ہے. جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو برا بھلا کہتا. اس کے بعد جب ظالم کو پتہ لگا کہ ایسا ہے تو وہ ظالم مظلوم کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی جان معاف کریں، عفو درگزر سے کام لیں اور اپنے گھر تشریف لے چلیے، میں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا سامان اس کے گھر سے باہر نکال دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو تم بھی ظلم کرو، اس کو مارو. نہیں، علاج دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج دیکھو کہ ظلم کو کتنے اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ایک مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے اور کتنے اچھے انداز میں اس کو روک دیا. کہا اپنا سامان پھینک دو، خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ کامیاب ہو جائے گا. اور ویسا ہی ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظالم کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دی اور اس کے اندر محبت پیدا ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ظلم سے منع کیا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے نجات کا باعث نہ بن سکے، ہمیں جہنم کی طرف نہ دھکیل دے، کہیں ہمیں جہنم کی طرف نہ لے جائے. کیونکہ اگر جہنم کی طرف لے گیا تو یاد رکھیے کامیابی ممکن نہیں ہے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. بڑا برا آدمی ہے، بڑا بدترین شخص ہے، بڑا خراب آدمی ہے. کون؟ وہ مسلمان شخص جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کیونکہ عام طور پہ آدمی جو ظلم کرتا ہے وہ اس کو حقیر سمجھ کے کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کمتر درجے کا ہے، نچلے درجے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں طبقے کا ہے. خوب ظلم کرو، ظلم کرنے لگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ظالم، ایسا آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، سب سے برا آدمی ہے، سب سے بدترین شخص ہے. ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بدترین شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بدترین ہو تو عرش والے کی نگاہ میں بدترین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. کیا چیز؟ دمہ، اس کا خون، یعنی اس کا خون بہانا، ومالہ، اس کا مال یعنی اس کا مال ہڑپ کرنا، وعرضہ، اس کی آبرو، اس کی عزت یعنی اس کی آبرو عزت سے کھیلنا، اس کو تار تار کر دینا. ناظرین چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی حدیث کی مزید تشریح ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر پیش کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا